ہم پر جتنی بر پریشانیاں آتی ہیں، بیماری کی صورت میں ہو، تو ان تمام معاملات یا پریشانیوں کے حل قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک سے آج آپ کو ایک وظیفہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب شخص یہ وظیفہ کر لے تو انشاءاللہ اس کی غربت دور ہو جائے گی، بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو اگلے جمعے تک اس عمل سے ختم ہو جائے گا۔ گھر میں پیسہ ہی پیسے آئے گا، جس کا روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو وہ بھی یقین کامل کے ساتھ اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر یہ قرآنی وظیفہ کرے تو اللہ اس کے لیے روزی اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے برے وقت ختم ہو جائیں گے، کبھی بھی مال و دولت یا رزق کی پریشانی نہ ہوگی، یا پھر صدیوں سے اگر کوئی بھی تمنا پوری نہیں ہو رہی تو جمعہ کے روز اس سورے کی ایک آیت صرف 100 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ آپ کی تمنا بھی پوری ہوگی۔ عورتیں محسوس ایام میں صرف اس آیت کا پہلا لفظ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو، تو آپ نے اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے لاتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوصی نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی عمل، ایسے لوگوں کو میں نے جمعہ کے دن سورہ کہف کا ذکر کرتے دیکھا ہے۔ سورہ کہف قرآن کریم کی ایک عظیم سورہ ہے۔ جمعہ کے دن اس کی تلاوت ضروری ہے۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس 2 رسیوں میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر اس شخص کو بادلوں نے ڈانپ لیا تو اس کا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کے باعث نازل ہوا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے نجات ملتی ہے، اور اس کا خصوصی اہتمام علماء فرماتے تھے کیونکہ اس سورہ کے اندر ان باہمت اور حوصلہ بند جوانوں کی داستان موجود ہے جو اپنے وقت کے طاغوت اور دجالی صفت بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، نتیجتاً انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکم خداوندی سے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ کی حفاظت میں کئی 100 سال غار میں سوتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ گناہوں سے بچاتی ہے